یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ میرے رہتے ہوئے کسی بھی نبی کی امتی کو تکلیف اور پریشانی ہو، یہ صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ایسے نہیں دیا تھا۔ عدی بن عمیر کہتے ہیں اے مصعب بن عمیر، تم عمیر کے نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، تم میرے سگے بھائی ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے، تکلیف دیا جا رہا ہے، آخر کس پتھر دل ہے تمہارے اندر کہ تمہارا دل پگھل نہیں رہا ہے اور تم اپنے بھائی کے لیے تھوڑی سفارش نہیں کر سکتے ہو؟ اور اختلاف کیوں کرتے ہیں ہمارا؟ کیوں ہمارا اختلاف کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ قرآن سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے، کئی رشتے مسلمانوں کے گنائے گئے ہیں، غیروں کے نہیں گنائے گئے۔ مسلمانوں کے رشتے قرآن نے گنایا، مسلمانوں کے رشتے نبی نے گنایا، وہ نبی جس پر ہمارا آپ ایمان لا ہے، وہ نبی جس کی وجہ سے ہمارا آپ جنت میں جانے والے ہیں، وہ نبی جس نبی کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینے کی تمنا ہر مسلمان ہر بچہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نبی نے کئی رشتے مسلمانوں کی گنا ہے۔ آئیے میں کچھ رشتے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ پہلا رشتہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا، قرآن نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات کے اندر اٹھائیے میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا میرے بھائیوں، یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے مومن کا بھائی ہے۔ اس بات پر، اس قرآن کی بات پر ہم غور کریں یا نہ کریں، ہم آواز پر لبیک کریں یا نہ کریں، صحابہ کرام کو جب قرآن کی آیاتیں ملتی تھی، ان کے سرخرو ہونے کا اور انہوں نے جو ترقی حاصل کی ہے، میرے بھائیوں ایسے نہیں حاصل کی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ایسے نہیں دیا تھا۔ آج ہم اور آپ اس بات پر عمل کریں یا نہ کریں، اللہ نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن کا بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، جنگ بدر کا وہ واقعہ دیکھیں میرے بھائیوں، اسلام کا سب سے پہلا جنگ، جب جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، جنگ بدر ہو جاتا ہے، اسلام کی سب سے پہلے جنگ ہوتی ہے میرے بھائی، جنگیں ختم ہو گئی، 70 کافر قید کر کے لائے جاتے ہیں۔ غور کریے گا ہم کس رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ 70 کافر قید کر کے لائے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو دیے جاتے ہیں کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، ان کے پیروں کو جکڑو۔ میرے بھائیوں، مصعب بن عمیر اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، عدی بن عمیر ان کے بھائی جو اسلام نہیں قبول کیے تھے، وہ بھی قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائی عدی بن عمیر کو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے، پیروں میں بیڑیاں کسی جا رہی ہے۔ عدی بن عمیر بھائی تھے، وہ اپنے بھائی مصعب بن عمیر کو دیکھ رہے ہیں، میرا بھائی میری سفارش کر دے، میرے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جائے، مجھے تکلیف ہو رہا ہے، شاید میرا بھائی میری سفارش کر دے۔ مصعب بن عمیر کھڑے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، جو سارے قیدیوں کے ساتھ ہو رہا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخر عدی بن عمیر سے نہیں رہا جاتا ہے، عدی بن عمیر کہتے ہیں اے مصعب بن عمیر، تم عمیر کے نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، تم میرے سگے بھائی ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے، تکلیف دیا جا رہا ہے، آخر کس پتھر دل ہے تمہارے اندر کہ تمہارا دل پگھل نہیں رہا ہے اور تم اپنے بھائی کے لیے تھوڑی سفارش نہیں کر سکتے ہو؟ مسلمانوں، تاریخی جملے پر قربان جاؤ، مصعب بن عمیر کہتے ہیں اے عدی بن عمیر، تم جاننا چاہتے ہو میرا بھائی کون ہے، میرا رشتہ کس سے ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، میرا بھائی یہ ہے جس نے نبی پر ایمان لایا ہے، میرا بھائی یہ ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جو تیرے پیروں میں بیڑیاں باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور صحابہ کرام اس جملے پر، اس تاریخی جملے پر، اس صحابہ کرام نے جو قرآن کی آیت اس پر عمل کر کے دکھایا، اس لیے وہ سرخرو ہوئے میرے بھائی۔ پہلا رشتہ، ہم آپس میں بھائی ہیں، اب بھی نہ مانے قرآن کو ہم نہیں مانتے ہیں، پھر اگر نہ مانے تو میرے بھائی دوسرا رشتہ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا رشتہ جو قرآن نے کہا، کیا کہا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا رشتہ گنایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اے مسلمانوں، اے مردوں، اے مومنہ مرد،
مومن مرد مومنہ عورتیں دونوں سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ آپس میں تم کیا ہو، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے معاون ہو، مددگار ہو، ساتھی ہو، اگر کہیں پر کوئی پریشان ہو جائے اس کی پریشانی دور کرنے والے ہو، غم خار ہو۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہے، ساتھی اور معاون ہے، یہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے۔ اور اسی چیز کو صحابہ نے دنیا کے اندر کر کے دکھایا میرے بھائیوں۔ جنگ یرموک کا وہ تاریخی واقعہ دیکھیں، جنگ یرموک جس میں کئی صحابہ اکرام زخمی ہوئے تھے میرے بھائیوں، جنگ یرموک کا وہ تاریخی واقعہ اگر ہم نے پڑھا ہوتا، آج کسی مسلمان کو آج ہم پریشان دیکھتے، اس کی پریشانی کو ہم اپنا سمجھتے، اس کو ہم پریشان نہیں، اس کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے تھے میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام نے پڑھا، اللہ نے کہا کہ ہم درد ہیں، غم خار ہیں، ساتھی ہیں، پریشانی دور کرنے والے ہیں۔ جنگ یرموک ختم ہو جاتی ہے، صحابہ کرام زخمی حالت میں پڑے ہیں، ایک صحابہ اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لے کر زخمی صحابہ کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی اگر پانی کی ضرورت ہے تمہیں اسے پانی پلاؤ۔ میرے بھائیو قربان جاؤ صحابہ کی تاریخی واقعے پر کہ صحابہ پانی لے کر تلاش کرتے ہیں، ایک جگہ سے آواز آتی ہے زخمی صحابہ کی، پانی پانی۔ صحابہ پانی لے کر پہنچتے ہیں زخمی صحابہ کے پاس، ان کے ہونٹوں سے پانی قریب پہنچتا ہے، قریب سے آواز آتی ہے پانی پانی۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پانی تم پلاؤ۔ میرے بھائیوں وہ ایسی حالت میں ہے اگر پانی نہ پیے جام شہادت نوش فرما لے، ایسے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ صحابہ دوسرے صحابہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کے ہونٹوں سے لگتا ہے، پھر بازو سے آواز آتی ہے پانی پانی۔ صحابہ تیسرے صحابہ کے پاس کہتے ہیں لے جانے کے لیے، میرے بھائیوں تیسرے صحابہ کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، پھر پہلے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ الغرض یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا دل وہ تھا کہ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے نبی کا کوئی امتی اس روئے زمین پر پریشان ہو، وہ صحابہ کرام کا دل نہیں تھا میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ میرے رہتے ہوئے کسی بھی نبی کی امتی کو تکلیف اور پریشانی ہو، یہ صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا۔ آج ہمارا دل ہے میرے بھائیوں، آج ہمارا بھی دل ہے، ہم کون سا دل لے کر ہم اور آج پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے پڑوسی میں کوئی بھوکا رہتا ہے ہم اس کی خبر گیری نہیں کرتے، ہمارے غریب بچیاں آج شادی کو ہو چکی ہے، ہم اس کے شادی کے خرچے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کون سا دل ہے ہمارے اور آپ کا کہ جب لاک ڈاؤن جیسے حالات میں لوگ اتنے پریشان تھے، اپنے دل سے پوچھو کتنے مسلمانوں نے ان مزدور بھائیوں کے لیے دعائیں کر کے ہاتھ اٹھائی تھی۔ مسلمانوں تم کیا جانو، تاریخ کے اوراق اگر تم پلٹو گے، فلسطین و حلب کے تاریخ اگر ہم دیکھیں گے میرے بھائیوں دور نہیں گیا ہے، کشمیر کی حالات ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ ایک طرف تھے میرے بھائیوں، جانے دے دی، لیکن نبی کے امتی اگر کوئی پریشان ہو یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا، یہ جذبہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کا۔ آج ان جذبے کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔